جس کو سمجھنا ہر مہاجر کے لیے بہت ضروری ہے۔ متروکہ سندھ کیا ہے؟ متروکہ لفظ نکلا ہے ترک کیا ہوا، ترک جو آپ نے چھوڑ دیا۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایویکویٹڈ، آپ نے اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنی زمین چھوڑ دی، تو وہ کیا بن گئی؟ ایویکوئی پراپرٹی، ایویکوئی لینڈ، ٹھیک ہے، موویبل، اموویبل۔ یہ وہ ٹرم تھی جو یوز ہوئی 1948 میں۔ میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ سب کو پتا ہے کہ آبا و اجداد وہاں زمینیں چھوڑ کے آئے۔ سندھ کے اندر ہندو غریب جو تھے بہترین، ان کے پاس مکان بھی تھے، زمینیں بھی تھیں، وہ چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے۔ کچھ اسٹیٹسٹکس بہت ضروری ہیں۔ ہندو جب پاکستان بننے کے بعد چھوڑ کے گیا ہے تو اس کے پاس 40% اپنی اون زمینیں تھیں، اور جو سمجھ لے کہ 60% جو مسلم سندھی کے پاس تھی، وہ بھی 30% اس کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، مارگیج۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 60% جو سندھ تھا وہ مسلمان سندھی کے پاس تھا، اور 40% ہندو سندھی کے پاس تھا۔ وہ چھوڑ کے جو گیا، وہ حق بنتا ہے اس کا جو مسلمان وہاں سے آیا۔ اور یہ وہ فیصلے تھے جو انڈیا اور پاکستان نے آپس میں کیے، یہ کانٹریکٹس موجود ہیں، یہ نیگوسیشنز موجود ہیں جو کئی سال چلی ہیں۔ چھوٹی سی ایک گلمپس دینا چاہتا ہوں کہ جب دلی میں مارکاٹ ہوئی ہے تو 3 لاکھ جو دلی کے مسلمان تھے وہ چھوڑ کر جب سندھ کی طرف آئے ہیں، تو ان 3 لاکھ کے گھروں میں جو ہزاروں بنتے ہیں، 30,000 جو ایسٹیمیٹ دیا ہے، یہ کتاب ہے اسٹوری آف ریہیبلیٹیشن، ریٹن بائی بھاسکر راؤ، جو کہ سیکرٹری تھے اس کے منسٹری آف لیبر اینڈ ریہیبلیٹیشن، گورنمنٹ آف انڈیا، مئی 1967 کو چھپی تھی یہ کتاب، 67 کو۔ اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے اچھی خاصی، بہت زیادہ اس میں بھی نہیں، اداروں کے اپنے پیپرز میں اچھی خاصی تفصیل موجود ہے، کتنی املاک مسلمان وہاں چھوڑ کے آئے، زمینیں چھوڑ کے آئے، انڈسٹری چھوڑ کے آئے، وہ سب وہاں ہندوؤں کو دے دی گئیں زبردستی۔ یہ تک ہوا ہے کہ مسلمان جو خوف سے دلی، الور، بھرت پور، ان علاقوں میں اپنے خوف سے اپنے دوسرے رشتہ داروں کے چلے گئے تھے، یو پی اور ان علاقوں میں، ان پہ قبضہ کر دیا اور ان کو دے دیا گیا۔ جب مسلمان یہاں سندھ میں آیا ہے تو ایوب کھوڑو جو وزیر اعلیٰ تھے، یہی کام جب مہاجر نے آ کے کراچی اور حیدرآباد میں کیا ہے، تو یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ سندھی آپ سے کہتا ہے کہ آپ پناہ گیر ہیں، ہم نے آپ کو پناہ دی۔ ممتاز بھٹو کہتے ہیں ہم نے دسترخوان بچھایا۔ وہ یہ نہیں پتا تھا کہ ایوب کھوڑو نے، جب مسلمانوں نے، آنے والوں نے یہی کام ہندو گھروں پہ کیا، تو اس نے ان کو گرفتار کیا، ان کو سزائیں دی، ان کو جیلوں میں ڈالا۔ مہمانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے؟ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، اور ایوب کھوڑو جو تھا ان کو گرفتار کر رہا تھا۔ اور اگر آپ نندیتا بھابنانی کی کتاب پڑھیں، آپ ملکانی کی کتاب پڑھیں، تو بتائیں گے کہ سندھ کے اندر جو مسلمان سندھی تھا وہ گھات لگائے بیٹھا تھا کہ یہ نکلیں اور ہم ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیں، ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیں، اور انہوں نے کیا بھی۔ اصل مسئلہ یہ تھا۔ جو 48 کے بیانات پڑھیے، آپ اخبارات پڑھیے، محمد علی جناح تو سنی ہے، ان کے بیانات پڑھیے، اس میں فاطمہ جناح نے مذمت کی تھی کہ مہاجروں کو گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے، یہ ان کا حق بنتا ہے، اور بعد میں وہ حق ثابت ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متروکہ سندھ وہ مہاجروں کا حق ہے، مہاجروں کی زمین ہے، مہاجر فرزند متروکہ سندھ ہے۔ اب یہ بات ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری قیادت نے یہ بات نہیں کی، اور ہمیں یہ بات اپنے جوانوں کو بتانا ہوگی، ایک ایک بندے کو بتانا ہوگی۔ یہ جو کہتے ہیں بے وقوف لوگ کہ ہم فرزند زمین نہیں ہیں اس لیے ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آپ فرزند زمین ہیں، یہ متروکہ سندھ آپ کے باپ کا ہے۔ اس ایکسچینج میں کہ جو آپ کے باپ نے ہندوستان میں چھوڑا، وہاں جہاں پر پاکستان کا ہندو اور سکھ قابض ہے اور اس کی ملکیت بن گئی انٹرنیشنل لا کے ذریعے، تو اب یہ کہنا چھوڑا جائے
کہ ہم فرزند زمین نہیں، آپ ہیں فرزند زمین، اور اپنی فرزندیت کو آپ ثابت کیجئے، اس پہ اٹل ہو جائیے، اور یہ بتا دیجئے کہ جو بے وقوف اور جو گدھے کہتے ہیں کہ آپ کیمپوں میں جائیں، سمندر میں جائیں، تو ان سے بولیں کہ سندھ جو ہے وہ دریا ہے، وہ بہتا ہے اور سمندر میں ڈوبتا ہے۔ تو اگر آپ مہاجر سے کہتے ہیں کیمپ میں جانے کو، تو بھائی پہلے ڈوبو جا کے سمندر میں۔ اگر تم یہی لاجک، یہی منطق استعمال کرتے ہو، اب مہاجر دبے گا نہیں۔ ٹھیک ہے کہ جو حالات ہیں وہ اپنی جگہ صحیح، لیکن مہاجر ابھرے گا اور بہت شان سے ابھرے گا اور اپنا حق لے کے ابھرے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔